अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सियासत एक जमूद में नहीं होती, हमेशा सयाल रहती है, मुतहर्रिक होती है और हर लम्हे उसमें कोई ना कोई तब्दीली आती रहती है, जैसे इस वक्त हम ये देख रहे हैं। और इस तब्दीली में हम ये महसूस कर रहे हैं और ख़ुद जो स्टेक होल्डर्स हैं, यानी सियासी जमातें जो इक़्तिदार में हैं, जो इक़्तिदार में नहीं हैं, वो ये महसूस करती हैं कि किसी भी लम्हे सूरत हाल बदल सकती है। जो आज हुक्मरान है मुमकिन है वो हुक्मरान न रहें, और जो आज हुक्मरान नहीं हैं मुमकिन है वो इक़्तिदार का हुमा उनके सर पे बैठ जाए। तो ये सब पॉसिबिलिटीज़ का खेल होता है, और इसी पॉसिबिलिटीज़ की वजह से सियासी जमातें अपने मुस्तक़बिल की हिकमत अमली बनाती हैं। तो क्या इमरान ख़ान ने इस सिलसिले में कोई हिकमत अमली बना रखी है? ये सवाल मैंने बहुत सारे दोस्तों से और बाखबर लोगों से किया। तो उनमें से एक बाखबर आदमी ने हंसते हुए कहा कि जो शख्स जर्मनी और जापान की सरहदें मिला दे, उसके ज़हन में क्या कोई आइडिया, कोई मंसूबा हो सकता है। तो बहरहाल ये एक लाइटर नोट पे की गई बात थी। हकीकत ये है कि इमरान ख़ान इस मामले में बहुत गौर व फिक्र कर रहे हैं, या कम अज़ कम इमरान ख़ान की सियासी जमात में वो जो लोग जो इस मामले में गौर व फिक्र कर सकते हैं वो कर रहे हैं। ये जो इस वक्त सदारती निज़ाम की बात हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि मौजूदा निज़ाम और ख़ास तौर पर पार्लिमानी निज़ाम नाकाम हो गया है, इसलिए कि इमरान ख़ान इस निज़ाम में डिलीवर नहीं कर सके, इसलिए इस निज़ाम को तब्दील होना चाहिए। और इस सिलसिले में दो इस्तिलाहात आम हैं, एक है सदारती निज़ाम और एक है इस्लामी सदारती निज़ाम। तो मैंने इस मौजू पर ख़ासी तहकीक की है और बहुत सारे दोस्तों से और बाखबर लोगों से राब्ते किए हैं। तो मेरी इत्तला के मुताबिक तहरीक इंसाफ में एक ऐसी शख्सियत हैं जो ऐसी अहलियत रखती हैं जो किसी मुतबादिल निज़ाम पर गौर कर सकें और कोई खाका पेश कर सकें। इस सिलसिले में जो सबसे नुमायाँ और अहम तरीन शख्सियत है वो डॉक्टर एजाज़ अकरम की है। डॉक्टर एजाज़ अकरम अमेरिका से पढ़े हुए हैं और वो पॉलिटिकल थिंकर हैं, और उनकी बहुत सारी इस सिलसिले में किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। कुछ अर्सा पहले उनकी सदारती निज़ाम के बारे में भी एक किताब शाये हो चुकी है। वो इससे पहले नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में एडवाइज़र के तौर पर काम कर रहे थे, और ये जो सदारती निज़ाम के बारे में उनकी तसनीफ़ सामने आई है वो भी उसी ज़माने की लिखी गई है जब वो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से थे, वाबस्ता थे। ताहम उनका कहना ये है कि ये उनकी नेशनल यूनिवर्सिटी उनकी इस अंदाज़े फ़िक्र की और इसकी थिंकिंग की ज़िम्मेदार नहीं है, ये उनका अपनी तहकीक है और अपनी रिसर्च है और अपनी थिंकिंग है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस सिलसिले में अपनी राय अलग रखती है। तो वो जैसे कह रहे होंगे वो ठीक ही होगा। मैंने उनसे ये पूछा कि आपके ज़हन में क्या मंसूबा है जो सदारती निज़ाम के बारे में है। तो उनके ज़हन में मंसूबा भी वाज़ेह है और उसका हिकमत अमली भी उनके ज़हन में है। उनका कहना ये है कि मौजूदा निज़ाम नाकाम हो चुका है, और मैंने अपनी रिसर्च में ये साबित किया है और इसी पार्लिमानी निज़ाम से ये मिसालें पेश कर दी हैं कि ये निज़ाम चल नहीं सकता, और बताया है कि जब नहीं चल सकता तो इससे रियासत को नुकसान होगा और ख़तरे से दोचार होगी, लिहाजा हमें मुतबादिल निज़ाम की तरफ जाना चाहिए। मुतबादिल निज़ाम क्या है? इस सिलसिले में वो दो इस्तिलाहों का ज़िक्र करते हैं, एक सदारती निज़ाम और एक इस्लामी सदारती निज़ाम। तो मैंने उनसे पूछा कि वो किसके साथ हैं, तो वो इस सिलसिले में बहुत वाज़ेह बात नहीं करते, लेकिन वो ये बताते हैं कि इस्लामी सदारती निज़ाम की इस्तिलाह के मुसन्निफ़ हैं जनरल हमीद गुल। तो इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के हलकों में सदारती निज़ाम की बात हो रही है, उसमें सदारती निज़ाम का भी ज़िक्र होता है और इस्लामी सदारती निज़ाम का भी ज़िक्र होता है। और ख़ुद जब मैं इनका इंटरव्यू कर रहा था डॉक्टर एजाज़ अकरम साहब का, तो उन्होंने भी इस्लामी सदारती निज़ाम की इस्तिलाह इस्तेमाल की। तो वो ये जो सदारती निज़ाम या इस्लामी सदारती निज़ाम होगा वो कैसे होगा, और अगर कोई उसके राह में रुकावट है तो वो क्या है। तो डॉक्टर एजाज़ अकरम साहब जो बुनियादी तौर पर यूँ कहिए कि तहरीक इंसाफ के आइडियोलॉग हैं, नज़रिया साज हैं, उन्होंने ये बताया कि 3-4 चीज़ें ऐसी हैं
جو اس میں رکاوٹ کا درجہ رکھتی ہیں اور ہمارے سسٹم کو نہیں چلنے دے رہی. ایک ریاست کا ڈھانچہ. ریاست کے ڈھانچے سے مراد یہ ہے کہ ہمارا جو جغرافیائی جو انتظام ہے, جو مینجمنٹ ہے, جغرافیائی مینجمنٹ سے مراد یہ ہے ہمارے صوبے. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو صوبے ہیں اور صوبوں کی جو سیاست ہے, جس کو آپ لسانی یا علاقائی سیاست بھی کہہ سکتے ہیں, یہ ہمارے سسٹم کی راہ میں مزاحم ہے اور مسائل پیدا کرتی ہے. اس سے نجات حاصل کرنا ضروری ہے. اس سے کیسے نجات حاصل کی جا سکتی ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ موجودہ جو ڈویژنز ہیں ان کو انتظامی یونٹس میں بدل دیا جائے. ناظرین, یہ خیال نیا نہیں ہے, یہ کافی پرانا خیال ہے. اس سلسلے میں سب سے پہلے جو تصور پیش کیا وہ مرزا جواد بیگ نے تصور پیش کیا. مرزا جواد بیگ کون تھے؟ مرزا جواد بیگ وہ شخص تھے جن کے نانا نے آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کے لیے 1903 میں سب سے پہلے اجلاس طلب کیا, اور قائد اعظم جب علی گڑھ میں تشریف لے جاتے تھے تو وہ ان کے گھر میں قیام کرتے تھے. اور جب قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم نے مسلم یوتھ لیگ بنائی تو مرزا جواد بیگ صاحب کو اس کا سیکرٹری جنرل مقرر کیا. تو وہ تحریک پاکستان کے بانیوں کی اولاد میں سے تھے. انہوں نے 70 کی دہائی میں یہ کانسیپٹ شہری حکومتوں کو کانسیپٹ پیش کیا, اور دوسرا انہوں نے چھوٹے صوبوں کا آلموسٹ ڈویژن پر مبنی, وہ 19 صوبوں کی پہلے 17 صوبے کہتے تھے 19-21, تو اتنے صوبوں کا انہوں نے کانسیپٹ پیش کیا. اس کے بعد یہ 80 کی دہائی میں اقتدار میں تھے تو انہوں نے ایک دانشوروں کا اجلاس بلایا تھا. اس موقع پر بھی دانشوروں نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ ہمیں چھوٹے صوبے اور ڈویژنس کو صوبہ بنا دینا چاہیے. یہ بالکل وہی بات کہہ رہے ہیں. اور دلیل ان کی کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ دنیا بھر کے جتنی مضبوط حکومتیں ہیں وہاں چھوٹے چھوٹے صوبے ہیں. جیسے امریکہ میں 52 صوبے ہیں, جیسے ترکی میں بہت زیادہ صوبے ہیں, افغانستان میں بہت صوبے ہیں, باقی وہ بہت ساری مثالیں پیش کرتے ہیں. ایسی مثالیں مرزا جواد بیگ بھی پیش کیا کرتے تھے. لیکن اور ان کا کہنا یہ ہے کہ صوبوں کی آبادی 60-70 لاکھ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے, اتنی رہنی چاہیے. تو اور جیسے ہی آبادی بڑے صوبے کو کم کر دینا, یہ نظریاتی اعتبار سے درست بات ہے. لیکن جب وہ دنیا کی مثالیں پیش کرتے ہیں تو بعض ایسے ممالک بھی ہیں جن کے بہت بڑے بڑے صوبے ہیں, جیسے انڈیا, ایون امریکہ بھی. تو امریکہ میں روایتی طور پہ 52 صوبے ہیں, ان کو توڑ کے نئے صوبے نہیں بنائے گئے. تو اس طرح کی بعض اسکپ بھی کر جاتے ہیں مثالیں. تو یہ دوسری اس کا پہلو یہ ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری سیاسی جماعتوں کا جو موجودہ نظام ہے وہ ہمارے استحکام کی راہ میں رکاوٹ ہے, کیونکہ سیاسی جماعتوں میں جمہوریت نہیں ہے. سیاسی جماعتیں اب خاندانوں کی ملکیت بن چکی ہیں. ان کا موقف یہ ہے. اس لیے سیاسی جماعتوں کے سٹرکچر کو بدلنے کی ضرورت ہے. ان کا تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ اس کی آنرشپ کے, اس کی ملکیت کو بدلنے کی ضرورت ہے. کیونکہ موجودہ میڈیا جو ہے اس کے جو بھی نیریٹیوز پیش کرتا ہے وہ نیریٹیوز پاکستانی نہیں ہوتے, بیرون ملک سے آتے ہیں. ان کا یہ خیال ہے. تو میرا ان سے سوال یہ تھا کہ آپ یہ کیسے کریں گے؟ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اسٹیک ہولڈرز بیٹھ کے اس سلسلے میں کوئی کانسنسس کریں گے. وہ اسٹیک ہولڈرز کون ہیں؟ وہ اس سلسلے میں 4 اسٹیک ہولڈرز کا نام لیتے ہیں. سیاسی جماعتیں, عدلیہ, اسٹیبلشمنٹ, اور چوتھے نمبر پہ وہ عوام کا نام لیتے ہیں کہ ان کو بیٹھ کے مشاورت کرنی ہے اور کسی فیصلے پہ پہنچنا ہے. اور عوام سے کیسے رائے لی جائے گی, عوام اس مشاورت میں کیسے شریک ہوں گے؟ تو اس سلسلے میں ان کے ذہن میں ریفرنڈم کا متبادل ہے. تو یہ ان کے ذہن میں یہ خیال ہے. اور صدارتی نظام کیوں ضروری ہے؟ صدارتی نظام کے سلسلے میں ان کے ذہن میں جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی جتنی طاقتور ڈیموکریسیز ہیں یا طاقتور ممالک ہیں ان سب میں صدارتی نظام ہے. امریکہ کا وہ ذکر کرتے ہیں, وہ اسرائیل کا ذکر کرتے ہیں, وہ ترکی کا ذکر کرتے ہیں, وہ جرمنی کا ذکر کرتے ہیں, وہ بہت سارے ممالک کا ذکر کرتے ہیں. ان کا کہ اب روس اور چائنا کا بھی ذکر کرتے ہیں. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ تمام ملک اس لیے کامیاب ہیں
کیونکہ وہاں اختیارات کا ارتکاز ہے، مرکزی نظام ہے۔ ہمارے ہاں جیسے صوبائی خود مختاری ہے اور صوبوں کو ہم نے اختیارات کا تقسیم کر دیے ہیں، وہ اس کے قائل نہیں ہیں۔ تو وہ اختیار کو مرکز میں مرتکز کر دینے کے قائل ہیں۔ ان کے خیال میں یہی راستہ ہے ریاست کی کامیابی کا، اور کوئی راستہ نہیں ہے، تو ہمیں یہ اختیار کر لینا چاہیے۔ تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ اس وقت بہت سارے حلقوں کی طرف سے صدارتی نظام کی بات ہو رہی ہے، اور بہت سارے ان حلقوں کی طرف سے صدارتی نظام کی بات ہو رہی ہے جو عمران خان کی جماعت اور ان کی حکومت سے ہمدردی اور تعلق رکھتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ عوام سڑکوں پہ نکل آئیں اپنے بچوں کے تحفظ کے لیے، اس طرح کے، تو اس طرح کی بات۔ تو ان کی رائے یہ ہے کہ ابھی تک جو لوگ اس سلسلے میں بات کر رہے ہیں، الفاظ میرے ہیں، مفہوم ان کا ہے کہ وہ سطحی بات کر رہے ہیں۔ شاید انہوں نے یہ ساری چیزیں بہت توجہ سے اور گہرائی میں جا کے اس کا مطالعہ نہ کیا ہو۔ ان کا یہ بھی خیال ہے کہ پارلیمنٹیرینز میں بھی شاید ایسے لوگ کم ہوں گے جنہوں نے ان چیزوں کا مطالعہ کر رکھا ہوگا۔ تو پھر فوری طور پہ ان کے خیال میں ایسی کوئی تبدیلی پاکستان میں نہیں آنے جا رہی۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس وقت اتنا غلغلہ، اتنا شور شرابہ صدارتی نظام کا کس لیے ہو رہا ہے؟ اور سوشل میڈیا پر انصافیئنز جو ہیں، جو نوجوان انصافی ہیں، وہ اس سلسلے میں کیوں بات کر رہے ہیں اور بہت زیادہ بات کر رہے ہیں، اور وہ جذباتی کیوں ہو رہے ہیں، اور وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ صدارتی پارلیمانی نظام اس لیے ناکام ہو گیا کہ عمران خان اس میں کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے۔ ویسے تو اس پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جڑے اتھے پیڑے اور لاہور بھی پیڑے، اگر جنہوں نے پارلیمانی نظام میں ڈیلیور نہیں کیا وہ صدارتی نظام میں کیا ڈیلیور کریں گے۔ لیکن اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جو سیاست میں اس وقت عدم استحکام ہے، اور اس کے نتیجے میں تحریک انصاف اور اس کی حکومت کے سربراہ عمران خان اور ان کی پارٹی یہ محسوس کرتی ہے کہ ہم کسی وقت بھی ڈسلاج ہو سکتے ہیں، تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے، ہمیں استعفیٰ دینا پڑ سکتا ہے، ہمیں اسمبلیاں توڑنی پڑ سکتی ہیں۔ تو پھر ہمارے پاس متبادل نیریٹو کیا ہوگا؟ تو ہمارے پاس، یعنی ان کے پاس متبادل نیریٹو یہ ہوگا کہ یہ نظام ناکام ہو چکا ہے، اس میں کوئی ڈیلیور نہیں کر سکتا، لہٰذا اب ہم نئے نظام کے لیے جد و جہد کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، ہم جد و جہد کریں گے اور اس ملک میں صدارتی نظام لانا چاہیں گے۔ تو ناظرین، اس وقت ہماری معلومات کے مطابق جو صدارتی نظام کا شوشہ چھوڑا گیا ہے، یہ بنیادی طور پر تحریک انصاف کی حکومت سے محرومی کے بعد کی سیاسی حکمت عملی کا عنوان ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔